ایمان لے کر آنے والے اور تقوی والے جو اپنے ایمانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور اسی طریقے سے تقوی والی زندگی گزار رہے ہوں تو وہ محفوظ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ والے لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور سب سے مضبوط ایمان، سب سے طاقتور ایمان حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے. اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا، اس کے بعد علماء کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو جائیداد کا سب سے زیادہ حصہ اس کے وارث کو ملتا ہے. جائیداد اس کے ورثاء میں تقسیم کی جاتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، تقوی والی زندگی گزارنے والے وہ علماء ہیں، وہ علماء ہیں. اب ہم اور آپ ایک ہی رستے کے مسافر ہیں. ہماری منزل بہت کٹھن اور دور ہے، ہماری منزل بہت دور ہے، ہمارا راستہ بہت کٹھن ہے. طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فسادات، پریشانیاں، آزمائشیں ہمارے لیے آئیں گی، راستے میں سر اٹھائیں گی. ہمیں اپنی منزل تک نہ پہنچنے دیا جائے، اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جائیں گی. ہمیں راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کے لیے دشمن ہر روز نئی تیاری سے سامنے آئے گا. اب مقابلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. جیسے جیسے وہ نئی تیاری سے سامنے آ رہا ہے، ویسے ویسے نئے انداز سے میں نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے لڑنا ہے. تو بتاؤ کون کون لڑنے کے لیے تیار ہے؟ ہاں، دشمن سے لڑنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ. ہاں. اب دشمن کی سب سے پہلی سازش اور کوشش کیا ہے کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے. اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ آپ کی جان کو نقصان پہنچائے گا، آپ کے مال کو نقصان پہنچائے گا، اور سب سے خطرناک نقصان جو وہ پہنچائے گا اور سب سے خطرناک جو حملہ کرے گا وہ آپ کی روح پر کرے گا. کیونکہ اگر آپ کی روح مر گئی، آپ کی روح مر گئی تو پھر آپ جان میں کتنے ہی صحت مند اور مال میں کتنے ہی کثرت والے، تعداد میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم لوگوں پر اس طرح سے چڑھے گا جس طرح بھوکے کھانے کی طرف چڑھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بہت زیادہ ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ ان کا غصہ السیل، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے کہ جہاں چاہے گا تمہیں دشمن تمہارا رخ کو پھیر دے گا، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ اپنی روح کو بچانا ہے. جس چیز سے میری روح برباد ہوتی ہے، میری روح کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے میں نے اپنے آپ کو بچانا. اب بتائیے، کیا موبائل کا استعمال آپ کی روح کو فائدہ دے گا؟ کیا دنیا کی چیزوں کا شوق آپ کی روح کو فائدہ دے گا؟ آپ کے کپڑے ایسے شاندار ہوں، آپ کا چشمہ ایسا شاندار ہو، آپ کی گھڑی ایسی شاندار ہو، آپ کی ٹوپی ایسی اعلیٰ ہو، یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں. یہ چیزیں تو آپ کی روح کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے کام میں رکاوٹ ہیں. اور یاد رکھیے گا
جس عالم نے جتنی سادہ زندگی گزاری اس نے اتنا زیادہ دین کا کام کیا. جس نے جتنی سادہ زندگی گزاری اس نے اتنا زیادہ دین کا کام کیا. اور جو اپنی زندگی کو بنانے میں لگ گیا اللہ نے اس سے دین کا کام نہیں لیا, وہ دین کی عمارت نہیں بنا سکا, وہ دین کی تعمیر میں حصہ نہیں ڈال سکا, وہ دین کی تعمیر میں حصہ نہیں ڈال سکا, کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی فارغ نہیں ہوا, وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکلا. اس لیے میرے عزیزو, ہم میں سے ہر ایک اس بات کی نیت کرے اور اس بات کا عزم کرے کہ میں نے دین کو پڑھنے کے بعد دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کو اپنا مقصد بنانا ہے. خود بھی دیندار بنوں گا, دوسروں کو بھی دیندار بناؤں گا, اپنے اندر بھی دین پیدا کروں گا, نبی کی سنتیں زندہ کروں گا, دوسروں میں بھی نبی کی سنتیں زندہ کروں گا. دین ہے کیا؟ نبی کی سنتوں کا نام دین ہے, شریعت کا نام دین ہے, اور کوئی نئی چیز تو نہیں ہے دین. اللہ کے نبی کی زندگی کا نام دین ہے نا, اور کوئی نئی چیز تو نہیں ہے دین. جب اس چیز کو دین کہتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس کو اپنا مقصد بنایا کہ میں دین کا چوکیدار بن جاؤں, کیا بن جاؤں؟ دین کا چوکیدار بن جاؤں, تو یاد رکھیے گا کہ پھر سب سے زیادہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی. چوکیدار ہر وقت جاگتا ہے یا سوتا ہے؟ اور مالک مکان جو ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے, جاگ رہا ہوتا ہے؟ سو رہا ہوتا ہے. چوکیدار سادہ کھاتا ہے یا بڑا عالیشان کھانا کھاتا ہے؟ سادہ کھانا کھاتا ہے. چوکیدار کا لباس سادہ ہوتا ہے یا عالیشان ہوتا ہے؟ سادہ ہوتا ہے. چوکیدار کی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کی چوکیداری کے لیے اس کو مقرر اور متعین کیا گیا ہے یہ اس کی حفاظت کرے, اس کا پہرا دے. پھر مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی چوکیدار کی ضروریات کو بھی پورا کرے اور اس چوکیدار کو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہ آئے اس کا بھی بندوبست کرے. مالک کی ذمہ داری. یاد رکھیے گا اگر آپ دین کے چوکیدار بن گئے پھر اللہ آپ کی حفاظت کے لیے آئیں گے, اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں گے. اور جب اللہ اگر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں, اللہ آپ کی ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ داری لے لیں, پھر بتائیے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت رہے گی؟ بات دنیا کے کسی شخص کا خوف آپ کے دل میں رہے گا؟ آج جو ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں دنیا ہے. کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ مر جائیں گے بس. تو ہمارے اسلاف کون سے زندہ رہ گئے؟ وہ بھی تو دنیا سے چلے گئے. شہید ہو جائیں گے اور کیا فرق پڑتا؟ اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے آئے, مرنے کے لیے آئے؟ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کون آیا یہ مجھے آپ بتاؤ. دنیا میں زندہ رہا کون ہے آج تک؟ جب دنیا میں ہم سے پہلے والے نیک صلحاء, علماء, ائمہ, بڑے بڑے لوگ نہیں رہے تو ہم اور آپ کہاں سے رہیں؟ جب بادشاہ نہیں رہے تو ہم اور آپ کہاں سے رہیں؟ جب بڑے بڑے مالدار نہیں رہے تو میں اور آپ کہاں سے رہیں گے؟ لیکن یاد رکھنا کامیاب وہ ہے جس کی کامیابی کی گواہی اللہ دے دے. جو دنیا کی زندگی ایسی گزار کے جائے کہ زمین بھی روئے اور آسمان بھی روئے. اس روز زمین بھی روئے اور آسمان بھی روئے. جو دنیا کی زندگی ایسی گزار کے جائے کہ اس دن زمین بھی خوشی بنائے اور آسمان بھی خوشی بنائے. فما بکت علیہم السماء والارض, نہ آسمان روئے نہ زمین روئے, بلکہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان, یہ زمین پر بوجھ تھے, آج زمین بھی خوش ہے کہ مجھ پر نافرمانی کرنے والا ختم ہو گیا. آسمان بھی خوش ہے کہ مجھ سے نافرمانی والے اعمال آنے والے دروازے اب خوشی منا رہے کہ اب وہ نافرمانی والے اعمال نہیں آیا کریں گے. یہ کوئی زندگی ہے؟
یہ کوئی زندگی ہے؟ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہو۔ اگر میرے گھر پہ میرا کوئی مہمان آتا ہے، میرے پاس میرا کوئی مہمان آتا ہے، تو میری کیا چاہت ہوتی ہے کہ میں مہمان کو خوش کروں۔ تم حقیقی معنوں میں اللہ کے مہمان بن جاؤ، اللہ کے نبی کے مہمان بن جاؤ، خدا کی قسم اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خوش کر دے گا۔ میرے گھر پہ میرا مہمان آتا ہے، وہ گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی کرتا ہے، سواری میرے گھر کے باہر کھڑی کرتا ہے، اس کی سواری کو نقصان پہنچ جائے تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کو زیادہ نقصان پہنچ جائے تو جس نے نقصان پہنچایا ہے میرے بس میں جتنا ہوگا میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ میں اور آپ اگر حقیقی معنی میں اللہ کے مہمان بن جائیں، پھر ہمیں نقصان پہنچانے والوں کو نمٹنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، پھر اللہ خود نمٹے۔ لیکن مہمان تو بنے کم سے کم، مہمان تو بنے کم سے کم۔ اس لیے دیکھو بھائی، اپنی روح کی فکر کرو کہ تمہاری روح پر جو حملہ اس وقت کیا جا رہا ہے اس حملے سے ہوشیار رہو۔ یہ ایسے ایسے علماء کو اٹھائیں گے، ان کو شہید کریں گے، اور پھر بعد میں رہنے والوں کی روح پر حملہ کر کے بے دینی ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر کے معاشرے کو اور ماحول کو بے دین بنا دیں۔ آپ چلے جائیں باہر کی دنیا میں، عرب ممالک کے اندر چلے جائیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں جن کا دنیا میں بہت بڑا نام ہے، جہاں اسلام میں پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، جہاں اسلام میں پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، اور وہاں سے فارغ ہونے والا اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتا ہے؟ ڈاکٹر، دکتور، سمجھ گیا؟ ان یونیورسٹیوں میں پڑھانے والوں کی اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں تو اسلام ہے نہیں، وہ اسلام کا لیکچر دینے آتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں جا کر دیکھو کیا حال لگائے ہوا۔ اور بد نصیبی ہماری یہاں تک آ گئی کہ پھر ہمارے والے حکمران کچھ معاملات کے اندر کہتے ہیں ہم جامعۃ الازہر سے فتویٰ لے کر آئے۔ یہ پچھلے دنوں جو کچھ بیماری کرونا کا ایک چکر چلا تھا، جس میں وہ لے کر آئے کہ ہم جامعہ ازہر سے فتویٰ لے کر آئے، ہمارے صدر پاکستان صاحب فرمانے لگے، تو حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تم جامعۃ الازہر کی بات کرتے ہو، جامعہ ازہر کے اندر تمہیں پتہ ہے کون پڑھاتا ہے؟ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگردوں کے شاگرد پڑھاتے ہیں۔ تمہارے پاس وہ بندہ موجود ہے، تم وہاں سے فتویٰ لے کر آتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ہمیں بتائیں گے کہ نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ شریعت کیا چیز ہے، جن کی اپنی زندگی میں شریعت اور دین نہیں ہے۔ باطل کی کوشش ہے ایسے لوگوں کو رستوں سے ہٹا دیا جائے، جو اس طریقے سے جن کی زندگی مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی اشاعت ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کا دین کبھی نہیں مٹ سکتا۔ سعادت مندی ان لوگوں کے لیے ہے، طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جن کو اللہ اپنے دین کی خیر کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے، اور خیروں کے وجود میں آنے کی چابی بنا دے، اور شرور اور فتنوں کا تالا بنا دے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ شر کی چابی بنا دے اور خیر کا تالا بنا دے، خیر کا تالا بنا دے۔ تو اس لیے میاں اپنی روح کی بہت حفاظت کرو، بہت حفاظت کرو۔ دشمن تمہارے درمیان میں
ختم کر کے تمہیں بموں سے اڑا کے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا تمہاری روح کو مار کے خوش ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس وقت ذہنی طور پر ہماری غلام بن جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی سے نکل جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ اس کی کامیابی اور اس کا مشن یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کی جنگ یہ ہے اس وقت۔ اسی وجہ سے اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جو ادارے کی بنیاد رکھی دارالعلوم دیوبند کی، اور جو تیار کیا گیا سر سید کو، تو یہی مقصد تھا نا کہ ہم دین اور دنیاوی تعلیم تمہارے کو دیں گے۔ وہاں دینی تعلیم مل سکتی ہے جہاں لڑکا لڑکی ایک ہی بینچ پہ بیٹھے، وہاں دینی تعلیم مل سکتی ہے جہاں پڑھنے پڑھانے والے محرم نامحرم کا ان کے دل و دماغ میں تصور ہی نہ ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں بے حیائی اور شرم اور حیا اس کا کوئی فرق ہی نہ ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں گناہ اور نیکی کا، حلال اور حرام کا معاملہ ہی نہ پتہ چلتا ہو، وہاں کوئی دینی تعلیم دی جا سکتی؟ لیکن یہ اس کا نیا حملہ تھا، نئی سوچ کے ساتھ آیا، نئے تصور کے ساتھ آیا۔ دیکھیں نا آج کل کے دور کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ دیکھ لیجئے، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے کو دیکھ لیجئے، سب کی شان میں گستاخیاں کرنے والے پیدا ہو گئے، اور یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایک شخص ہے دنیا میں، ایک اس کی جماعت ہے دنیا کے اندر۔ اگر میں اور آپ ہم سب نیت کر لیں کہ ہم سارے کے سارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں گے جیسے صحابہ نے اپنانے کی کوشش کی، ہم بھی ایسے اپنانے کی کوشش اور اس کا اہتمام کریں گے، تو بتاؤ یہ پہلے مجھے اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا اس تک جائیں گے؟ ابھی کل ایک ہم نے ویڈیو دیکھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پتلا بنایا ہوا تھا، اس پر وہ پتھر مار رہے ہیں اور گستاخی کر رہے ہیں۔ اب ان کے اس عمل سے حضرت عمر کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت عمر کو کیا پریشانی ہے؟ ان کے اس عمل سے حضرت عمر کو کیا تکلیف اور کیا پریشانی ہے؟ ہاں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عمر کو اس بات سے ضرور تکلیف ہوگی کہ میں اور آپ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اس بات سے تکلیف ہو۔ اگر ہم سارے حضرت ابو بکر بن جائیں، ہم سارے عمر بن جائیں، ہم سارے عثمان بن جائیں، ہم سارے علی بن جائیں، ہم سارے معاویہ بن جائیں، ہم سارے کے سارے حضرات صحابہ اکرام کی طرح بننے کی کوشش کر لیں، تو پھر بتاؤ کہ وہ کہاں کب جائیں گے حضرت عمر کے پاس؟ ان کو تو ہر آج کے دور میں بھی ہر شخص ابو بکر نظر آئے گا، عمر نظر آئے گا، عثمان نظر آئے گا، علی نظر آئے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے بچے جب آئیں گے تو وہ ان کے سامنے جب بات کی جائے گی حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، تو وہ کس کے بارے میں سمجھیں گے؟ وہ ادھر جائیں گے یا میرے اور آپ کے بارے میں سمجھیں گے؟ جب ہماری دین پر اتنی پختگی اور اتنا عزم ہو اور اتنی مضبوطی ہو، اس لیے بھائی آپ لوگ نیت کرو، ایک سنت بھی اللہ کے نبی کی کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور یاد رکھنا یہ عمل آپ لوگوں کو آپ کی منزل تک پہنچانے میں معین اور مددگار ہو۔ نمبر 2، سادہ زندگی گزاریں گے، اچھی گھڑی، اچھا چشمہ، اچھے گھڑی کی ضرورت کیا ہے؟ کتنی گھڑیاں لگی ہیں؟ آپ نے 24 گھنٹے مسجد میں مدرسے میں رہنا کہ باہر جانا ہے؟ گھڑی تو وہ پہنے جس نے باہر بھی جانا ہو، جس نے نماز کا وقت دیکھنا ہو، نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟
جس نے کہیں کیا وقت دیا ہوا اس نے وقت پر وہاں پہنچنا ہو. یہ اساتذہ ہمارے آتے ہیں، صبح انہوں نے وقت پر پہنچنا ہے، پھر دوپہر کو وقت پہ کہیں پہنچنا ہے، نماز مسجد سے باہر ان کا، مدرسے سے باہر ان کا وقت گزرتا ہے. یہ گھڑیاں پہنیں. آپ لوگوں کو گھڑی کی کیا ضرورت؟ اور سنت کو اپناؤ. دیکھو آج کے دور میں سنت کا رواج ختم ہو گیا ہے، سنت کا ماحول ختم ہو گیا. ہم نے شعبہ حفظ و ناظرہ کے اندر اسی وجہ سے سفید کپڑے طلباء پر لازم کر دیے، کیونکہ سفید لباس سنت لباس آج ہی نکل گیا. امامہ نکل گیا لوگوں کی زندگیوں سے. علماء بھی نہیں باندھتے. ہاں آپ نے اسکوٹر پہ جانا ہے، کہیں دور جانا ہے تو چلے رستے میں آپ ہیلمٹ پہننا ہے، امامے کا کی سنت پر عمل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے تو کہیں نہیں جانا، آپ کیوں نہیں باندھتے؟ آپ لوگ اہتمام کریں اس کا. کیا اللہ کے نبی کی سنت نہیں امامہ پہننا؟ جب سنت ہے تو کیوں نہیں باندھتے ہو؟ کیوں نہیں اس کو اپناتے؟ کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے؟ اس کو باندھو، اس کو اپناؤ. کوئی چھوٹی بڑی سنت ایسی نہ ہو جو آپ کی زندگی میں نہ ہو. اور کسی سنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ چھوٹی سنت ہے، یہ آپ کو یاد رکھیے گا اللہ کی نگاہ میں اتنا چھوٹا بنا دے گی کہ آپ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے. ایسا کر دے گی اللہ کے لیے. اس لیے میرے عزیزو، ہمارے حوصلے کبھی بھی ان چیزوں سے پست نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں، علماء شہید ہو رہے ہیں، مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم دنیا میں آئی اسی لیے. جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کا ان کے دلوں میں شوق ہوتا ہے، اور اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ بھی انہیں جلدی بلانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی چاہت ہے کہ وہ جلدی آ جائے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ہمارے پاس آ جائے. تو یہ دنیا سے چلے جانا، یہ دنیا میں رہنا، جو رہ رہے ہیں انہوں نے کیا کمال کر لیا؟ جو چلے گئے انہوں نے کمال کر دیا اگر ان کا خاتمہ دین پر، شریعت پر اور اسلام پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، کامیاب ہے وہ شخص، کامیاب ہو گیا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا. ایک وقت، ایک زمانہ تھا کہ چیدہ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جہاں اللہ کا گھر یا اللہ کی کتاب کسی کی شہادت کی، کسی کی کامیابی کی گواہی دے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ بے شمار لوگوں کی گواہیاں دینے کے لیے اللہ کے گھر قیامت کے دن تیار ہوں گے. بے شمار لوگوں کی کامیابی اور شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی کتاب کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی. اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم وہ جھگڑالو ہے کہ جس کے جھگڑے کو اللہ رد نہیں کر سکتے، اللہ رد نہیں کریں گے، اور اس کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی. اور کسی کے لیے ہلاکت کے لیے اس کی درخواست کرنا، دعویٰ کرنا ضرور قبول کیا جائے. اس لیے میاں آپ لوگ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت اور حدیث اور شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر روح کو نقصان پہنچانے والے عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ہمارے آباء و اجداد میں کل قیامت کے دن شامل فرمائے کہ جن کے لیے اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا، ان کے لیے اللہ نے کامیابی کا اعلان ہے. یاد رکھو، آپ لوگ بہت صبح سے لے کر شام تک، رات تک مدرسے کے ماحول میں رہتے ہو. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو. آپ لوگوں کی یہاں تربیت کی جاتی ہے. آپ لوگوں کو ہر بات کا، چاہے اس کا تعلق سنت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو، چاہے اس کا تعلق گناہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق نیکی سے ہو، ان ساری چیزوں کا علم جب آپ کے پاس ہے تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو سارے نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ ہیں. اللہ بھائی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔